ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری روزی سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے, روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے, برکت نہیں دیتا. مسجد میں جو نہیں آتے اللہ کا وعدہ ہے روزی دیتا ہے, برکت نہیں دیتا. اور برکت کی بڑی شان ہے. ایک بات آپ کو پڑھو, دیکھو برکت کسے کہتے ہیں. برکت میں نے پہلے کچھ مثالیں دی تھی کسی مقام پہ, لیکن آج برکت کسے کہتے ہیں. دیکھو حلال جانوروں میں برکت ہے اور حرام جانوروں میں برکت نہیں ہے. سور, خنزیر ایک ایک وقت میں 6 8 بچے ایک ساتھ دیتا ہے. کتنے؟ 6 8 بچے ایک ساتھ دیتا ہے. لیکن آپ کو بتاؤ, آپ مجھے بتائیے کہ اتنی کثرت سے سور آپ کو کہیں نظر آتے؟ اچھا, کھائے بھی وہ کم جاتے ہیں, کھائے بھی کم جاتے ہیں, نظر بھی کم آتے ہیں. اور بکری ایک بچہ دیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بکریوں کی کتنی تعداد ہے؟ اگر ابھی آپ باہر نکلیں تو 4 6 بکریاں یوں ہی آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد کٹتی کتنی ہیں. مسلمان بھی کھائیں, غیر مسلم بھی کھائیں, اپنے بھی کھائیں, بیگانے بھی کھائیں, ہندی بھی کھائیں, سندھی بھی کھائیں, ساری دنیا کھا رہی ہے. اور جب بقرعید کا سیزن آتا ہے تو کتنی ذبح ہوتی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے. میں کہتا ہوں صرف عرفات کے میدان میں لاکھوں, بلکہ لاکھوں سے زیادہ تعداد پہنچ جاتی ہے اس کی. لیکن پھر بھی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس سال بقرعید پہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا شارٹیج چل رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ایسا؟ نہیں سنا. پتہ چلا اللہ جس میں برکت دیتا ہے, اللہ جس میں برکت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ جس میں برکت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھنا, نماز پڑھو, اللہ روزی میں برکت دے گا. پہلے ایک آدمی کماتا تھا, پورا گھر کھاتا تھا. ابھی پورا گھر کماتا ہے پھر بھی لے دے مچی رہتی ہے, برکت نہیں, پریشان ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے گا اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. برکت بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے اولیاء اللہ کے پاس بظاہر آمدنی کے بہت سارے ذرائع نہیں تھے. اولیاء اللہ کے پاس آمدنی کے بہت سارے ذرائع نہیں تھے, مگر ان کے خانقاہوں سے لنگر تقسیم ہوتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے. بٹتا تھا, آج بھی بٹ رہا ہے, ان کے نام سے بٹ رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے روزی میں برکت دیتا ہے. نماز پڑھیے, اللہ روزی میں برکت دے گا. لیکن نماز روزی کے لیے مت پڑھیے گا. یہ بات بھی آپ سے خاص کہنا چاہتا ہوں, بہت بڑی چیز سے بہت چھوٹی چیز مت مانگا کرو. نماز اللہ کے لیے پڑھو کہ اللہ ملے. جب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا تو ساری نعمتیں یوں ہی نصیب ہو جائے گی. وہ آپ نے بار بار واقعہ سنا ہے, اس کا میں اعادہ نہیں کروں گا, صرف اشارہ دوں گا کہ اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کی معرفت چاہیے. خدا مل جائے, من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہمارے یہاں محل میں خوشی آئی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس محل کے اندر جتنی قیمتی چیزیں ہیں جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کو دے دیں گے. محل کے اندر میرے آپ کی طرح جیسے لوگ تھے, مطلبی لوگ, تو وہ سب کے سب شو پیس اور قیمتی قیمتی چیزیں لوٹ مار کرنے لگے. لیکن ایاز جو تھا نا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ایاز بنا دے, ہمیں اس کے محبوب کا ایاز بنا دے. تمثیلاً عرض کر رہا ہوں کہ کیا وہ ایاز تھا یار. وہ بیٹھا رہا, اس نے کچھ نہیں لوٹا. جب سب لوٹ مار کے اٹھا چکے تو لوگ بالکل مذاقیہ لب و لہجے میں اس کو دیکھنے لگے کہ اتنا بیوقوف ہے, یہ ایڑا تو نہیں ہو گیا یہ ایاز, کہ اتنا حسین موقع تھا. اب بادشاہ کا بچہ پیدا بھی ہوگا تو پہلا بچہ تو نہیں ہوگا. پہلے بچے کی جتنی خوشی ہوتی ہے, سارے بچوں کی خوشی باپ کو ہوتی ہے لیکن اتنا اظہار نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا. پہلے بچے میں آپ کے یہاں بھی سسرال میں مٹھائی گئی, بھائیوں کے یہاں گئی, بہنوں کے یہاں گئی, دوستوں کے یہاں گئی. دوسرا آیا تو پتہ بھی نہیں چلا, اور بیٹی آئی تو اور بھی پتہ نہ چلے. لوگوں کا حال یہ ہے. حالانکہ
سارے بچوں سے پیار سب سے یکساں کرنا چاہیے، لیکن ایک فطری چیز ہوتی ہے. بلکہ اگر ایک بچے کو بوسہ دیا ہے نا اور بازو میں دوسرا بیٹھا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے. ایک کو لیا اور ایک کو بوسہ نہیں لیا تو قیامت کی اس پہ بھی پوچھا جائے. اولاد کو پیار برابر برابر دینا چاہیے. تو لوگوں نے سوچا کہ پہلے بیٹے پہ اتنی خوشی ہے تو ابھی دوسرا ہوگا تبھی کیا ہوگا. تو کہا اس نے موقع کھو دیا، موقع کھویا ہے ایاز نے. تو ایاز سے پھر لوگوں نے کہا ایاز تم کچھ نہیں اٹھائے، تم نے کچھ نہیں لیا. تو ایاز کہتے ہیں کہ اب ہم لینے جا رہے ہیں، اب ہم لینے جا رہے ہیں. تو کہا کہ اب بچا ہی کیا ہے کہ جو لیں گے، اب بچا ہی کیا ہے جو آپ لیں گے. وہ گئے اور جانے کے بعد بادشاہ قریب ہو کر کے کہا کہ بادشاہ آپ اپنا جملہ دہرائیں. بادشاہ نے کہا اس محل میں قیمتی چیز پر جو ہاتھ رکھے گا وہ قیمتی چیز اس کی ہو جائے گی. تو ایاز نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا تمہارے لیے قیمتی وہ تھی، تم نے وہ لے لیا، میرے لیے قیمتی میرا تو یار ہے، میں نے یہ لے لیا. اب بتاؤ جب بادشاہی ایاز کا ہو گیا تو اب کون سی چیز حکومت میں رہی جو ایاز کی نہ ہوئی ہو. سب مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں یہ ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جب ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.